بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کا سلسلہ اور موضوع کا سلسلہ تفسیر تسنیم، شرح تفسیر تسنیم، اور اس میں بالخصوص سورہ نور اور سورہ نور میں بھی اسلام کا جو معاشرتی نظام، اسلام کا جو تہذیب و تمدن ہے، اس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ اور اس میں چند بنیادی عناوین تھے جس کو پہلے بیان کر دیا۔ آج جو عناوین بیان کر رہے ہیں وہ میرے خیال سے نتیجہ ہیں ان ابحاث کے کہ جو ہم نے پچھلے 3 سے 4 دنوں میں بحث کی ہے اور جو ہم نے عنوان باندھا تھا۔ وقت کی قلت کے سبب آج کچھ تاخیر سے درس شروع ہو رہا ہے، تو اس سبب میں بغیر مقدمے کے فوری جانا چاہوں گا اپنے اصلی مقصد کی طرف اور اس کو بیان کرنا چاہوں گا۔ بس ضمناً ایک جملہ عرض کر دوں کہ جس کے پیش نظر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ جو پچھلی دفعہ کی جو گفتگو ہے اس کو اگر ایک جملے میں سمیٹنا چاہوں، وہ یہ کہ خداوند عالم اگر اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، تو خداوند عالم تمام اشیاء کا خالق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم بعض اشیاء کا خالق ہے، تمام اشیاء کا خالق ہے۔ جب تمام اشیاء کا خالق ہے تو تہذیب و تمدن کا بھی خالق خداوند عالم ہی ہے، اور تہذیب و تمدن سے متعلق رہنمائی بھی خداوند عالم نے ہی عطا کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تہذیب و تمدن کسی اور طرف سے آنا ہے یا خود بخود بن جانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خداوند عالم نے تمدن بھی، تہذیب بھی، کلچر بھی، ثقافت بھی، یہ بھی اہل بیت علیہم السلام جب نور محمدی کو خلق کیا تو نور محمدی کے ذریعے سے اہل بیت علیہم السلام اور اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے تمام بشریت کو ملا ہے۔ اس میں انبیاء کا اپنا کردار ہے، قرآنی تعلیمات کا اپنا کردار ہے، آسمانی اور وحیانی تعلیمات کا اپنا کردار ہے۔ ہر قسم کے معاشرے میں جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں خداوند عالم نے جہاں الہی تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کی فکروں میں تبدیلی پیدا کی، جہاں الہی تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کی شرعی زندگی جسے ہم عموماً سمجھتے ہیں اس میں تبدیلی اور اس میں ارتقاء کا سبب ٹھہرا الہی تعلیمات، تو الہی تعلیمات نے اسلامی اور الہی تمدن کی بنیاد بھی رکھی۔ اب وہ کیونکہ تمدن عنوان ایسا ہے کہ جس میں عوام کی شمولیت ہو تو تمدن پنپتا ہے، اگر عوام کی شمولیت نہ ہو تو تمدن پنپتا نہیں ہے۔ تو اسی سبب جہاں جہاں عوام کی شرکت خوبصورت رہی وہاں الہی تمدن نے اپنا ظہور اور بروز کرنا شروع کیا، اور جہاں جہاں عوام نے ساتھ نہیں دیا، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، وہاں ظاہری طور پر تمدن الہی جو ہے وہ نہیں پنپ سکا، نہیں آگے بڑھ سکا۔ اس کا نتیجہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کی قوم نے انبیاء کو شہید کرنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا، جس کی گواہیاں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو پچھلے درس میں ہم نے تقریباً 8 تہذیبوں پر مشتمل جو یہ تاریخ عموماً جو بیان کرتی ہے، بالخصوص اس میں بابل کی تہذیب، مصر کی تہذیب، سندھ کی تہذیب، سندھ سے مراد وہی ہندوستان کی تہذیب، اسی طریقے سے چین کی تہذیب، یونان کی تہذیب، ساتھ ساتھ روم کی، ایرانی تہذیب، یمن سبا کی تہذیب، اور سوڈان اور افریقہ اور حبشہ کی تہذیب پر جو خداوند عالم نے ان تہذیبوں میں خداوند عالم نے جو رہنمائیاں بھیجی ہیں، جن افراد کے ذریعے سے بھیجی ہیں، اور جو اس کے کچھ ثبوت تھے ہلکے پھلکے، ہم نے ان کو بیان کیا، جس کے نتیجے میں یہ عرض کیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو خلق کر دیا، تہذیب و تمدن اس کے اپنے ذمہ لگا دیا، ایسا ہے نہیں۔ تو خداوند عالم نے تہذیب و تمدن کی بھی بنیاد خداوند عالم نے ہی رکھی، انبیاء کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے۔ یہ وہ تاریخ کے جو بیان کی جاتی ہے تہذیب و تمدن کو منہائے الہی، اللہ کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ، آسمانی کتابوں کے علاوہ تہذیب و تمدن کو اگر کوئی بیان کرتا ہے تو یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بابل کی تہذیب کو اگر آسمانی کتابوں کے علاوہ بیان کیا جائے، مصر کی تہذیب کو انبیاء الہی کے علاوہ بیان کیا جائے، جو ہو رہا ہے آج کل کلچر میں جائیے، سویلائزیشن کو پڑھیے، تمدن و تہذیب کو پڑھیے، جو یونیورسٹیوں میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں جو پڑھایا جا رہا ہے، اس میں نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے، نہ ولی ہے وقت کا، نہ حاکمان برحق ہے، نہ آسمانی کتابیں ہیں، نہ الہی رہنمائیاں ہیں۔ بس وہ پتھروں کے ذریعے سے جو 4 چیزیں جو انہوں نے اپنا خود کرائیٹیریا بنایا اس کے مطابق بتاتے ہیں۔ تو انتہائی بھدا تصور ہے تاریخ بشریت کا، انتہائی بھدا تصور ہے تاریخ انسانیت کا۔ تو یہ ظلم ہے تاریخ انسانیت کے ساتھ۔ ہند کی تہذیب اسی طریقے سے، یونان کی تہذیب اسی طریقے سے، ایران کی تہذیب، فارس کی تہذیب اسی طریقے سے، خداوند عالم نے کیا عروج عطا کیا ہے تہذیبوں کو، لیکن ہم نے جو مٹی اور پتھر اور ان چیزوں میں اس کو محدود کر دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ
عرض کیا، اور پھر عرض کیا کہ خداوند عالم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بشریت کو ایک دفعہ پھر تہذیب و تمدن دوبارہ سے عطا کیا الہی تعلیمات کے ذریعے سے، اور رسول اکرم نے اپنی 10 سالہ حکومت میں بشریت کو عروج پر پہنچایا، اقدار کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے اس کا عروج بخشا، جو وہاں جو ممکنہ صورتحال میں ممکن تھا، جو وہاں پر ممکن تھا اس کو. اور پھر اگر اگر ہم تاریخی مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں یعنی مثالوں سے نظر آتا ہے واقعاً یعنی بشریت کو تمدنی اور تہذیبی ارتقاء ملا ہے رسول اکرم کے دور میں، امیر المؤمنین کے دور میں، اور پھر محدود انداز میں اہل بیت کے دور میں. یہ ہم نے ایک مختصر سا پچھلے ایام میں بیان کیا، اور اب جو آج انشاءاللہ بیان کرنا ہے، دل تو یہ تھا، خواہش تو یہ تھی کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو واقعات ہیں تہذیب کو، اسلامی تہذیب اور الہی تہذیب کو تشکیل دینے میں، اس کو ہم بیان کر پائیں. لیکن اگر ہم نے ان واقعات کو بیان کرنا شروع کیا تو 3 سے 4 جلسے صرف ان واقعات پر مشتمل ہو جائیں گے کہ جو رسول اکرم نے یا اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے متعلق جو تہذیبی ارتقاء پایا جاتا ہے. تو لہٰذا ہم اس سب کو تو بیان نہیں کر پائیں گے، لیکن گاہے بگاہے کوشش کریں گے کہ اس صورت میں چند واقعات کو بھی ضرور بیان کر دیں، اشارے ضرور ہم دے دیں گے تاکہ اگر کوئی مراجعہ کرنا چاہے تو مراجعہ ضرور کر لیں. یہاں پر آج کا جو عنوان ہے، جس عنوان سے میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ میں نے پہلے عرض کیا، دوبارہ ایک عنوان عرض کروں گا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، دوبارہ عرض کروں گا، کیونکہ یہ بات بہت مہم ہے کہ جہاں سے صدور تہذیب اسلام ہونا ہے، جہاں سے صدور وہی الہی تہذیب اور تمدن کے جو بروز ہونا ہے، جب آپ نے اس کو ہی قتل کر دیا، جب اس کو ہی ختم کر دیا، تو صدور کی جگہ کوئی آپ جب ختم کریں گے تو پھر صدور ہوگا نہیں. ہاں، محدود پیمانے میں آپ کو نظر آ سکتا ہے تو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اب اسی طریقے سے جب ہم الہی تہذیب کے نمایاں اصول پر بات کرتے ہیں تو اسلامی مطالعہ کتاب، اسلامک اسٹڈیز میں اور ریلیجن کی کتابوں میں کچھ نہ کچھ چیزیں بیان ہوتی ہیں، لیکن وہ بہت محدود اور بہت ناقص بیان کی جاتی ہیں بالعموم، چاہے وہ ایم اے کی اسلامیات کی کتاب ہو پاکستان کی یا باقی ممالک میں، نہیں معلوم جو عراق کی بالخصوص کیونکہ ہم نے دیکھی ہے، یا اس طریقے سے سعودی عرب کی جو کتابیں ہیں جہاں پر اسلامی تہذیب و تمدن بتایا جاتا ہے تو وہ بہت ناقص بتایا جاتا ہے، اور وہ اہل بیت کے علاوہ ہے بالخصوص، وہ اہل بیت کا تو حصہ ہی نہیں ہے بیچ میں. تو یہاں پر میں کیونکہ اگر ایک عنوان کو بیان کرنا چاہوں تو تفصیل ہے، یا آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیے جب ہم بیان کرتے ہیں نا کہ اسلامی تہذیب و تمدن میں، تو پھر اسلامی تہذیب و تمدن کچھ قوانین کا یعنی کیا، دیکھیں میں نے اوپر ایک ہیڈنگ لگائی ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، کیا کن اصولوں پر ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوتا ہے، وہ اصول کون سے ہیں جن اصولوں پر ایک اسلامی معاشرے نے قائم ہونا ہے. اب وہ امور کتنے ہیں؟ وہ زیادہ امور ہیں، وہ کم سے کم جو ہے، وہ کم سے کم اگر محدود کریں تو 22 سے 25 عناوین ہیں، جیسے جس میں سے ایک عنوان سیاسی مسئلہ ہے، سماجی مسئلہ ہے، اقتصادی مسئلہ ہے، تعلیمی مسئلہ ہے، دفاعی مسئلہ ہے، جو میں نے یہاں پر 12 عنوان یہاں لکھے ہیں. زیادہ مسائل ہیں. اگر ہم 12 عناوین کے ذریعے سے ہی دیکھنا چاہیں، اب یہاں پر ایک کو بیان کرنے چلیں گے تو پھر تفصیل ہے اس کی، میں اس لیے اس کو بس اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. اسلام ایک معاشرے پر لاگو قوانین کا نام، ایک معاشرے نے ارتقاء پانا ہے. اسلامی تہذیب و تمدن اس معاشرے کو ارتقاء دیتا ہے. اس ارتقاء کے لیے بعض اصولوں کا انتخاب کرتا ہے، بعض قوانین کا انتخاب کرتا ہے، اور وہ قوانین بہت زیادہ ہیں. اب اگر ہم ان کو تقسیم کریں، مثال کے طور پر اسلام کے سیاسی اصول، اسلامی تمدن کو قائم کرنے کے لیے، اسلامی تہذیب کو قائم کرنے کے لیے سیاسی اصول کون کون سے ہیں، تو وہ کم سے کم اگر اصول صرف قرآن مجید سے نکالے جائیں تو وہ کم از کم جو ہے وہ 50 سے اوپر اصول ہیں. ذرا توجہ کیجئے گا، اگر دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اسلامی تہذیب و تمدن کو لاگو کرنے کے لیے کسی معاشرے میں 20 سے زیادہ عناوین ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، ان میں سے ایک عنوان سیاسی مسئلہ. سیاسی مسئلے پر اسلام نے جو آراء قائم کی ہیں، جو اصولی ہیں، جزوی امور کو تو بات ہی نہیں ہو رہی، جو اصولی مباحث ہیں، ان اصولی مباحث کے ذریعے سے اگر ہم نے اس سیاسی اصولوں کو دیکھنا ہے تو وہ 20 سے 22 تو صاف، اور اگر قرآن مجید میں دیکھیں تو کم سے کم جو ہے، تھوڑی توجہ سے دیکھیں تو 50 کے قریب اصول ہیں. میں نے یہاں ایک کو بیان کیا ہے، توجہ کیجئے گا. اسی طریقے سے سماجی اصول 50 سے زیادہ ہیں، میں نے یہاں پر ایک کو بیان کیا ہے. اسی طریقے اقتصادی اصول 20-22 سے زیادہ ہیں، یہاں پر ایک کو بیان کیا ہے، تاکہ ہم ذرا آشنا ہو جائیں قرآن مجید سے. قرآن مجید خداوند عالم کہتا ہے نا قرآن نور ہے، تو یہ دیکھیے نور کا ایک اجمال ہمیں یہاں کم از کم نظر آئے. اب جب تعلیمی اصولوں کی بات ہوتی ہے تو خداوند عالم نے جو قرآن مجید میں اسلامی معاشرے پر
جو قوانین لاگو کیے ہیں ان میں تعلیمی اصول کم سے کم 100 سے زیادہ ہیں قرآن مجید میں، ایک بیان کیا یہاں پر صرف میں نے۔ اسی طریقے سے دفاعی اصول 20 سے اوپر ہیں، یہاں صرف اور صرف ایک بیان کیا ہے۔ مذہبی اصول، تربیتی اصول، عدالتی اصول، نفسیاتی اصول، سعادت کے اصول اور بشر کے بقا کے اصول، قرآن مجید نے ان کو بہت جگہ دی ہے۔ ہمارے لیے قرآن مجید جو ہے وہ صرف ہمیں یعلمون تعلمون سمجھ میں آتا ہے بالعموم، ہمارے معاشرے میں، بر صغیر کے معاشرے میں بالعموم، نہیں ہے کہ خدا نخواستہ علماء کے درمیان، پڑھے لکھے کے درمیان نہیں۔ تو خداوند عالم دستور العمل دیتا ہے، وہ دستور العمل اصول بنتے ہیں، وہ اصول اسلامی معاشرے کے ارتقاء کا باعث بنتے ہیں۔ وہ اسلامی معاشرے میں جو ارتقاء کا باعث بننا ہے وہ چند بنیادی ترین اصول ہیں جن کو عموماً بیان نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہم عرض کرتے رہتے ہیں مختلف اپنے عرائض میں کہ بالعموم ہمارے اسٹیج سے جو چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ ملا جلا کے 50 کے قریب عناوین ہیں اور 50 کے قریب مجلسیں ہیں، 50 کے قریب دروس ہیں، 50 کے قریب مضمون ہیں، تقریر ہے، 50 تقریریں ہیں۔ عموماً اسلامی معاشروں میں صرف وہ 50 تقریریں پھر دہرائی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید نے تو ہزاروں عناوین بیان کیے ہیں، اس کی طرف اس جانب توجہ نہیں جاتی، نہ معاشرے کا تقاضا ہے، نہ علماء بالعموم کوشش کرتے ہیں اس طرف رجوع کرے، سوائے چند افراد کے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ تو بس یہاں پر عرض یہ کرنا چاہوں گا، ان کو میں چاہتا ہوں ایک دفعہ ہم پڑھ لیں، دیکھ لیں، تاکہ کیونکہ پہلا درس ہے، ابتدائی درس ہے، ابھی سے اسلامی تہذیب و تمدن کے اصولوں کو تفصیل کو تو بیان نہیں کر سکتے۔ پھر ہر اصول کے ضمن میں آپ یہ سمجھیے اہل بیت کے کئی واقعات ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی واقعات ہیں ایک ایک اصول کے متعلق۔ پھر ان اصولوں کے ذیل میں آپ سمجھے سینکڑوں روایات ہیں ہر اصل کے۔ دیکھیں دوبارہ عرض کرتا ہوں، سیاسی اصول ایک اصل ہو گیا، اسلامی تہذیب و تمدن 22 ارکان پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک مسئلہ سیاست ہے، سیاست میں جو اصول ہیں وہ 20 اصول ہیں، قرآن مجید نے جو ہے وہ 50 کو بیان کیا ہے، عموماً 20 کو بیان کیا جاتا ہے۔ جو 50 اصول ہیں اس میں سے ایک اصل یہ ہے، ایک اصل سے متعلق روایات سینکڑوں ہیں۔ تو اب یہ کہ اگر آپ نے 50 کے 50 قرآنی اصول کو بیان کر دیا تو ان میں سے جو روایات بیان ہوئی ہیں وہ کم سے کم جو ہے وہ ہزاروں، 2000، 3000 روایات ہیں۔ اب یہ جو روایات ہیں یہ ڈھانچہ بناتے ہیں، یہ رنگ بھرتے ہیں اسلامی ثقافت کا۔ یہ عنوان تھا جو چاہ رہا تھا کہ بیان کر دوں۔ اب یہاں ہلکا پھلکا میں ان کو بیان کر دوں تاکہ کم از کم ذہن آشنا ہو جائے ان مباحث سے۔ دیکھیے آپ لوگ ساتھ ہیں نا؟ جی بسم اللہ۔ وہ کہتے ہیں نا آنکھو سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کہیں گے سمجھ میں آئے گی، آپ لوگ ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ۔ دیکھیے کئی سیاسی اصولوں میں سے ایک اصل جو یہاں بیان ہوئی ہے، جس کو عموماً جو ہے وہ بیان بھی کیا جاتا ہے، میں ایک دفعہ جی میسیج نہ کیجیے گا کیونکہ بعض لوگ میسیج کرتے ہیں مجھے پھر نظر نہیں آتا میسیج، اگر کوئی بات ہوگی تو آخر میں کر لیجیے گا۔ جی بسم اللہ۔ دیکھیے جب ہم اسلام کے سیاسی اصول کی بات کرتے ہیں تو خداوند عالم نے قرآن مجید کی سورہ انعام آیت نمبر 57 یعنی 57 میں جو تفصیلی آیت ہے اس آیت کو بیان نہیں کر رہا ہے یہاں پر، ان الحکم الا للہ، سیاسی مسئلے میں قرآن مجید کے جہاں کئی اصول ہیں وہاں ایک اصل کیا ہے کہ تمام کے تمام سیاسی تدبیریں، تمام کے تمام سیاسی عمل، تمام کے تمام کی حاکمیت، حکومت، حاکم کا تعین، محکوم کے اصول، محکوم کے ضوابط، محکوم کی شرائط، حاکم کی شرائط، یہ تمام کا تمام ڈھانچہ، اور اسی طریقے سے سیاسی قوانین، جن قوانین کے ذریعے سے آپ نے کرنا ہے وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، ملک کا مسئلہ، تمام کے تمام سیاسی اصول اور اس سے متعلقہ تمام کے تمام امور خداوند عالم کی ذات اقدس سے ہی صادر ہوتے ہیں۔ بشر کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے لیے خود سے اپنی عقل کے مطابق کوئی فیصلہ کرے۔ یہ پہلا اصل ہے اسلامی تہذیب و تمدن کے اندر۔ اب اسلامی تہذیب و تمدن میں نبی کی مقام کس حیثیت سے کیسے بنتا ہے ہمیں اب سمجھ میں آئے گا۔ نبی کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے، نبی کا مسئلہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے صرف۔ نبی یعنی آپ انبیاء سے متعلق جتنی تاریخ پڑھتے ہیں، میں ابھی وقت نہیں ہے میں اس کو بیان کروں۔ اب حضرت سلیمان کو لے لیجیے، حضرت ابراہیم کو لے لیجیے، حضرت موسیٰ کو لے لیجیے۔ حضرت موسیٰ معذرت کے ساتھ نعوذ باللہ میں کوئی توہین کا مقصد نہیں ہے، حضرت موسیٰ کوئی مثال کے طور پر مسجدیں بنانے تو نہیں گئے تھے مصر کے اندر کہ جی مجھے یہاں 5 مسجدیں بنانے دیں،
ایسا عنوان نہیں تھا کوئی، سیاسی مسئلہ تھا، تم ہٹو اور تمہاری جگہ ہم نے حکومت کرنی ہے، بنی اسرائیل بشریت کے لیے حکومت کرے گی، اللہ نے فرمایا ہے۔ اس مبنا کی بنیاد پر گئے ہیں حضرت موسیٰ۔ حضرت داؤد کی مثال لے لیجیے، حضرت طالوت کی مثال لے لیجیے، حضرت سموئیل کی مثال لے لیجیے، حضرت ابراہیم کی مثال لے لیجیے۔ حضرت ابراہیم کی نمرود سے جو گفتگو ہے وہ کیا ہے کہ تم کون ہو جو قانون دو، تم کون ہو جو سیاست دو، تم کون ہو جو عبادت معین کرو، تمہارے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ تو پوچھا کس کے پاس اختیار ہے؟ تو کہا اللہ کی طرف سے میں ہوں، مجھے یہ اختیار ہے کہ میں نے بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یہ سب کا سب مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے۔ تو خداوند عالم نے اس بشر کو جب بنایا اور معاشروں کو بنایا تو کہا حاکم میں بتاؤں گا۔ تو ہمارا اہل سنت کے ساتھ جو جھگڑا تھا، ابتدائی جھگڑا، وہ کیا تھا؟ رسول اکرم حاکم ہیں اس بشریت کے اس زمانے میں، اس کے بعد ان کا جانشین کون ہے؟ تو حکومت کی بات ہو رہی ہے نا۔ وہ شیعہ کی جو حکومت کا معاملہ کہے کہ نہیں حکومت کا مسئلہ نہیں تھا، دینی مسئلہ تھا، اس کو اس کا مطلب ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر جو بنیادی طور پر فرق تھا وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ امیر المؤمنین حق کی حکومت رکھتے ہیں۔ وجہ ان الحکم الا للہ، کیونکہ حکومت اور سیاست اور یہ تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری معین کرنی ہے، اس نے منسوب کرنا ہے۔ ہمارا امامت کا سلسلہ اسی سے مربوط ہے، شریعت کا سلسلہ اسی سے ہی مربوط ہے۔ تو کئی اصول ہیں، ان میں سے ایک اصل کیا ہے کہ حکومت اور سیاست کے تمام امور کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معین کر رہے ہیں، اور ایسا ہی ہے ہمارے ہاں، ایسا ہے تشیع کے اندر ایسا ہے۔ اسی لیے تشیع کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ جو ولایت کا سلسلہ ہے وہ یہیں سے پنپتا ہے، جس کو امام خمینی علیہ الرحمہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جب انقلاب لائے تو سب سے پہلے ولایت فقیہ کا عنوان ڈسکس کیا کہ اللہ کی ولایت ہے، پھر نبی کی ولایت ہے، پھر ولی یعنی ائمہ کی ولایت ہے، ائمہ کی جانشینی میں فقہا کی ولایت ہے، کیونکہ یہ دین کو جو بہتر جانتے ہیں۔ اگر امام خود آ گئے تو فقہا کی ولایت خود بخود ختم ہو جاتی ہے، اگر اللہ خود آ جائے تو نبی کی ولایت ختم ہو جاتی ہے، اگر نبی موجود ہو تو ولی کی ولایت نہیں رہتی۔ رسول اکرم کے زمانے میں امیر المومنین کو احکامات تھوڑی جاری کیے ہیں، امام حسن کے زمانے میں امام حسین نے کوئی احکامات جاری نہیں کیے، امام حسین ساکت مطلق ہیں، صرف مطیع محض ہیں امام حسن کے زمانے میں۔ امام حسین جب آتے ہیں تو امام سجاد اور حضرت عباس علمدار کیا ہیں؟ ساکت سکوت محض۔ رسول اکرم کے زمانے میں امیر المومنین کے کوئی خطبہ دکھا دیجئے، کوئی خطبہ نہیں ہے۔ یہ ولایت کا سلسلہ ہے۔ اسی طریقے سے والد کی ولایت ہے۔ تو اسلام کے اندر جو تہذیب اور تمدن بنتا ہے، جو پنپتا ہے، وہ اس اصول پہ کہ کس کا کس پر کتنا اختیار ہوگا یہ اللہ طے کرے گا۔ والد کا بچے پر، فرزند پر، فرزند کا بھائی پر، استاد کا، شاگرد کا، تمام کے تمام جو سیاست کا مسئلہ، یہ سیاسی مطلب صرف سیاسی معاملہ نہیں ہے، تمام تدبیر منزل، تدبیر خانوادہ، اسی طریقے سے جو پر اس خانوادگی مسائل کو انشاءاللہ الگ الگ بیان کریں گے۔ تو سیاسی اصول میں تمام کے تمام احکامات خداوند عالم کی طرف سے، بشر کو اختیار نہیں ہے کہ بشر اپنی من پسند انداز میں اس کائنات، اس نظم میں کوئی تبدیلی پیدا کرے، بالخصوص حکومتی اور سیاسی مسائل سے متعلق۔ یہ ایک معاملہ ہوگا جس کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم بہرحال آگے چلتے ہیں، کیونکہ عناوین بہت زیادہ ہیں، میں اصول کیونکہ میں نے ساتھ میں باقی بھی رکھے ہوئے ہیں، جو 20 اصول باقی ہیں، لیکن یہاں بھی وقت نہیں ہمارے پاس۔ دیکھیے دوسرا عنوان سماجی اصول، اسلامی تہذیب و تمدن میں سماجی اصول۔ سماجی اصول کا بنیادی ترین اصل سورہ اسراء آیت نمبر 70 کے اندر کیا بتایا گیا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بشریت کو خداوند عالم نے اکرام سے پیدا کیا ہے۔ ذات پات کا مسئلہ وجود ہی نہیں رکھتا کسی نوعیت کا۔ قرآن مجید اور احکامات اہل بیت کے مطابق یہ جو ذاتوں کا سلسلہ ہندوؤں میں تھا یا مسلمانوں میں ہے یا کہیں بھی ہے، اصلا انسان کو خداوند عالم نے کرامت سے پیدا کیا ہے، اس کی وجہ تخلیق کرامت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ اصول ہے۔ ان اصولوں کی بنیاد پر آپ یہ سمجھیے کہ اگلے معاملات طے ہونے ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پر۔ اب اس میں اخوت کا مسئلہ آ جائے، مساوات کا مسئلہ آ جائے، احترام انسانیت کا مسئلہ آ جائے، تعاون کا مسئلہ آ جائے، امر بالمعروف کا مسئلہ آ جائے، تمام اس کے ذیل میں ہیں۔ یعنی سورہ اسراء میں خداوند عالم فرماتا ہے کیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو اکرام، اسی کو خطبہ حجت الوداع میں رسول اکرم نے بیان کیا۔ اس کے ذیل میں بے انتہا روایات ہیں جس میں اہل بیت علیہ السلام یہ کرامت انسانی کا مطلب کیا ہے، کرامت انسانی کے اصول کیا ہیں، کرامت انسانی کہاں ختم ہو جاتی ہے،
انسان کے ایک دوسرے سے حقوق کیا ہیں، انسان کا ایک دوسرے سے تعلق کیا ہے، ان تعلقوں کی کتنی اقسام ہیں، اس کو بہت تفصیل سے اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر اب مثال کے طور پر اسلامی ثقافت میں کسی ایک مومن سے متعلق گالی کا، یہ اسلامی تہذیب و تمدن کی تباہی کا سبب ہے، جو گالی کا عنوان ہے، جو تہمت کا عنوان ہے، اس نوعیت کے تمام اصول اس ذیل میں بہت روایات ہیں اگر ان کو بیان کیا جائے تو۔ بہرحال ابھی اس کو ابھی ذکر نہیں کرنا، میں نے اشارے بس میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد اقتصادی اصول، بشریت، خداوند عالم نے سورہ نور میں آیت نمبر 33 میں اور بھی آیات ہیں، لیکن آیت نمبر 33 میں اگر میں اقتصادی اصولوں کو بیان کروں تو ملکیت، جو مالکیت کا مفہوم ہے، اس کو زیر و زبر کیا ہے۔ اصل بشر مالک ہی نہیں ہے کسی چیز کا، توجہ کیجئے گا۔ اسلامی اصول جیسے سیاست میں کوئی اختیار نہیں ہے بشر کو، اسی طریقے سے اقتصاد کے اندر بشر کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بتائے تم کسی چیز کے مالک ہو یا نہیں ہو، یعنی خود بذات ہی میں اس قلم کا مالک نہیں ہوں، جب تک خداوند عالم متعین نہ کرے کون کس چیز کا مالک۔ تو ملکیت کا عنوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ میں ذاتی طور پر کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، اپنا جسم کا مالک نہیں ہوں، اپنی آنکھ کا مالک نہیں ہوں، اپنے ارادوں کا مالک نہیں ہوں میں۔ اور اگر علم عرفان کی طرف جائیں تو پھر تو وہ معاملہ اور ہی سنگین ہوتا جاتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر آپ سورہ نور کی آیت نمبر 33 دیکھ لیجئے، یا باقی آیات کی طرف اگر توجہ کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا خداوند عالم نے جہاں بھی انفاق کی بات کیا، کیا کہا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس سے خرچ کرو۔ یہ جو آیت ہے وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، تم اللہ کے مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تم ان کو دو۔ تو ملکیت کا عنوان ایک اصل یہ ہے، ورنہ تو زیادہ اصول ہے، لیکن جو مثال کے طور پر ایک اصل جو ہے وہ پیسے ہمیشہ گردش میں رہے، اصل پیسے کو رکنا اسلامی تہذیب و تمدن میں خلاف قانون ہے، پیسہ صرف گردش کرتا رہے۔ بہرحال پیسے سے مراد وہ تمام اشیاء، ابھی یہاں تجارت کا عنوان ہے یا باقی عناوین، اس کو میں بیان نہیں کر رہا یہاں پر۔ خود ملکیت، اب کون کس کا مالک ہے، مالک نہیں ہے، مالک ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ دیکھیے ارث کا قانون خداوند عالم نے دیا ہے، ورنہ ارث کیا چیز ہوتی ہے؟ بہرحال اس سے متعلقہ روایات بھی بہت زیادہ ہیں، اصول بھی بہت زیادہ ہیں۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اقتصادی اصول بیان کی ہیں، اور ان میں سے ایک میں یہاں عرض کر رہا تھا تاکہ آپ اس سے آشنا ہو جائیں۔ اب لہٰذا جب اسلامی تہذیب و تمدن کسی جگہ پر لاگو ہوگا، اسلامی تہذیب و تمدن پر جب بات ہوگی، جب گفتگو ہوگی، تو وہاں پر جہاں باقی اصول بیان ہونے ہیں، وہاں پر ایک اصل کیا ہے کہ بشر کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ اسی لیے ہی سورہ انفال میں، جو سورہ انفال کو کبھی اس تناظر میں دیکھیں، سورہ انفال کو ہم دیکھتے ہیں اور تناظر میں، جہاد کے تناظر میں، نہ اس تناظر میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں سورہ انفال میں ایک عنوان یہاں بیان کرتا ہوں، خوبصورت عنوان ہے، اس کو ضمناً بیان کرتا ہوں، ابھی ذہن میں آیا ہے۔ دیکھیں سورہ مؤمنون میں خداوند عالم نے مؤمنین سے متعلق کچھ خصوصیات بیان کی، نشانی سے کہتے ہیں علامات مومن، جی وہ نماز کا ٹائم سے نماز کا قیام کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس نوعیت کے چند اصول جو ہے وہ بیان کیے ہیں سورہ مؤمنین کے اندر۔ لیکن سورہ انفال میں بھی مؤمنین کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔ اب سورہ مؤمنون میں مؤمنین کی خصوصیات اور سورہ انفال میں مؤمنی خصوصیات زمین آسمان میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے سورہ مؤمنون میں مؤمنین کی خصوصیات، وہ مؤمنین جو سادہ مومن ہیں، ایمان لے آئے، الحمدللہ وہ ایمان لے آئے اور راہ دین پر چلنا شروع کر دیا۔ اب جب بلا آتی ہے، جب امتحان آتا ہے، جب فتنہ آتا ہے، جب مشکلات آتی ہیں، تو اب سورہ انفال میں مؤمنین، اس کے بعد جو مومن ہے اس کی بات کی گئی ہے کہ اب آؤ، تم سارے مؤمنین ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم سارے مومن ہو، لیکن اب آؤ، اب امتحان میں تمہاری کیا صورتحال بنتی ہے، تمہارے کیا اختیارات ہیں، کیا اختیارات نہیں ہیں۔ یہ اقتصادی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ سورہ انفال کے اندر جہاں سے بات شروع ہوتی ہے، دیکھیے جنگ بدر اور جنگ احد سے مربوطی ہے نا سورہ انفال، تو بالخصوص جنگ بدر سے متعلق، یا اسی طریقے سے جنگ احد کے جو مسائل وہاں بیان ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر سارے مومن تھے، سارے نماز پڑھتے تھے، سارے نیک تھے، لیکن انفال کا مسئلہ، پیسے کا مسئلہ، ملکیت کا مسئلہ، مال کا مسئلہ، یسألونک عن الانفال، رسول آپ سے یہ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو کہہ دو تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے،
وہ اللہ کا مسئلہ ہے، وہ رسول کا مسئلہ ہے، تمہارے سے کیا متعلق انفال کا؟ اس پیسے کو کہاں خرچ کرنا ہے، کدھر خرچ کرنا ہے، کدھر نہیں کرنا، کہاں دینا ہے، کہاں نہیں دینا، وہ اللہ کا مطلب ہے۔ اب دیکھیں کوئی ایک مال ہے جس کا اختیار بشر کو نہیں ہے، رسول اکرم کے ساتھ کے لوگ ہیں، اختیار نہیں ہے، اللہ کا اختیار ہے، رسول کا اختیار ہے، اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کا اختیار ہے۔ انفال سے متعلق جو گفتگو ہوئی ہے اگر آپ اس کا مطالعہ کریں دیکھیں تو خداوند عالم نے اقتصادی اصول جو بیان کی ہیں ان میں بشر کو اختیار نہیں دیا، سوائے اللہ سے متعلق قانون بتائے گا، اللہ قانون بتائے گا کون سا مسئلہ کہاں، کس کو اجازت کتنی ہے، کس کو اجازت کتنی نہیں ہے۔ بہرحال اچھا آگے چلیے، آگے اگر چلتے ہیں تو تعلیمی اصول، خدا میں نے عرض کیا کہ 100 سے اوپر تعلیمی اصول ہیں قرآن مجید میں صرف، اور ہر اس سے متعلق پھر تقریباً 100 روایات موجود ہیں۔ اب تعلیمی اصول میں قرآن مجید نے جس طریقے سے موضوع کو اٹھایا ہے، دیکھیں میں شاید کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو بڑے اس سے بیان کروں، یعنی آپ تک پہنچے مسئلہ تعلیم کا یہ نہیں ہے کہ کیا پڑھنا ہے، کون سا کورس پڑھنا ہے، یہ بہت بات کی باتیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ علم کا وجود کیا ہے، اور اس علم کا وجود آپ کے وجود سے مربوط کیا ہے، اور اس کے متعلق خدا کی دید کیا ہے، اور خدا کس دید سے بات کرتا ہے۔ دیکھیے سورہ علق کے اندر کئی آیات ہیں، علم سے متعلق کئی آیات ہیں، اس میں سے ایک آیت کیا ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، اے بشر اس کائنات میں جب تجھے وجود بخشا ہے تو تجھے علم عطا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بشر کو علم ہم نے دیا ہے، یہ علم ہماری طرف سے ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، بشر کے پاس جو نہیں ہے اس کو عطا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم نے اس علم کا راستہ فراہم کیا ہے، علم کے سرچشمے فراہم کیے ہیں، علم کے وہ پھر الگ مسئلہ ہے کہ علم تدبر و تفکر سے کیسے ملتا ہے، علم کی شرائط کیا ہیں، علم کی پوری تفصیل ہے اس کی۔ پھر جیسے اقرأ باسم ربک الذی خلق کی آیت ہے، یا اسی طریقے سے علم کو کس طریقے سے نشر دینا ہے، اس علم کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے۔ تو علم سے متعلقہ جو الہی نظریہ ہے، جو اسلامی تہذیب و تمدن میں جو علم کا معاملہ ہے، وہ بھی رب کائنات سے مربوط ہے، اور رب کائنات نے ہی، اب اس سورہ رحمان کی تلاوت کر لیجیے، کیا ہے؟ علم الانسان، ہم نے انسان کو علم عطا کیا، وہ بھی رحمان کی صفت کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو تعلیمی اصول میں بھی خداوند عالم نے علم کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، اقتصاد کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، سماجی اصول کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، سیاسی مسئلے کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ دیکھیے اوپر میں نے توحید محوری لکھی ہے، ان اصولوں کی اگرچہ یہ آیات بعض مرتبہ اہل سنت کے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں، یہ نہیں کہہ رہا نہیں پڑھائی جاتی، امکان ہے اس آیات سے بھی استفادہ کیا جائے، لیکن جب پریکٹیکل بات ہوتی ہے، جب عملی بات ہوتی ہے، جب ہم جاتے ہیں زندگیوں کے اندر، تو ہمیں صحابہ کرام اہل بیت جیسے نہیں نظر آتے، نظر آ سکتے بھی نہیں ہیں، نہیں نظر آتے۔ اس کی انشاءاللہ مثالیں دیں گے اگر ہمارے پاس وقت ہوا۔ دفاعی اصول کو لے لیجئے، دفاعی اصول میں لے لیجئے، قرآن مجید نے بالآخر ایک ملک ہے، ایک تہذیب ہے، ایک تمدن ہے، دوسری تہذیبیں اس پر حملہ آور ہوں گی، دوسری ممالک اس پر حملہ آور ہوں گے، دوسرے بالآخر اس کائنات کے اندر جو ہے وہ خداوند عالم نے شیطان صفت افراد کو پیدا کیا ہے۔ اب انہوں نے اگر اپنی حفاظت کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اگر اپنی حفاظت کرنی ہے تو اس کا کیا اصول ہوں گے؟ تو کئی اصول ہیں، ان میں سے ایک اصل کیا ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی پہلا معاملہ یہ ہے کہ اگر تم نے کسی حملہ آور سے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو اپنی ثوابدید پہ نہیں جانا، تم نے فی سبیل اللہ کے ساتھ اس کو جوڑا ہے، یہ اللہ کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے اگر ایک جگہ تہذیب و تمدن اسلامی لگایا ہے، اللہ جو تمہیں ذمہ داری دیتا ہے کہ اب اس کی حفاظت کرو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس کی حفاظت کرو، اپنی طرف سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے اذن دینا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، جو تمہیں قتل کر رہے ہیں، جو تمہاری تہذیب و تمدن کو، تمہارے دین کو، تمہاری ناموس کو، تمہاری عزت کو، تمہارے مال کو، کسی چیز کو بھی نقصان پہنچانے لگے ہیں، تو اس کا تم نے مقابلہ کرنا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ کیا شرط ہے؟ اللہ بتا رہا ہے مقابلہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن کیا شرط ہے؟ وَلَا تَعْتَدُوا، یہ نہ ہو کہ جذبات میں، غصے میں آ کے ظلم کرنا شروع کر دو، دفاع ضرور کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا۔ وہ بہت آیات ہیں،
یعنی دفاع کی اجازت سے متعلق آیات سورہ حج کے اندر آیت نمبر 39 ہے. اس طریقے سے اسلامی اصول یعنی الہی اصول کہا ہے کہ اسلامی تہذیب و تمدن کو مالا مال کرنا ہے طاقت سے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم کی آیت ہے. اسی طریقے سے کئی آیات ہیں, اس میں ایک آیت کا یہاں انتخاب کیا ہے کہ اسلام کے دفاعی اصول بھی یہاں بیان ہوئے ہیں, اور اس سے متعلقہ روایات بھی بہت بیان ہوئی ہیں, اس سے متعلق کام بھی بہت زیادہ ہوا ہے, روایات سے استخراج ہوا ہے, احکامات نکالے گئے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم چلتے ہیں مذہبی اصول جو جتنے بھی جو ہمارے سے متعلق عموماً ہم جس سے متعلقہ ہیں بالعموم جہان تشیع مذہبی لوگ جن باتوں سے مربوط مسئلہ ہے, وہ سورہ مائدہ آیت نمبر 16 ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور. خداوند عالم کہتا ہے کہ جو میں نے ہدایات بھیجی, دیکھیں پھر تعلق خداوند عالم سے ہے. خداوند عالم فرماتا ہے کہ جو میں نے تمہیں ہدایت دی ہے اسی کی اگر پیروی کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور خداوند عالم ضمانت دے رہا ہے کیا, کہ ظلمات سے, اندھیروں سے تمہیں نکال کے نور کی طرف لے جاؤں گا. تو مذہبی اصول کے اندر بھی کئی اصول ہیں, ان میں سے ایک اصل جو ہے وہ یہ کہ مطیع محض ہوں گے تو خداوند عالم ظلمات سے نور کی طرف لے جائے گا. اس آیات کی بہت تشریح ہے, ابھی میں بیان نہیں کر سکتا, وقت نہیں ہے. اس کے بعد آ جائیے تربیتی اصول. اگر تربیتی اصول پر ہی ہم گفتگو کریں تو بہت آیات ہیں تربیتی اصول پر, تزکیے پر, تربیتی اصول پر بہت آیات ہیں. اگر ایک آیت کیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے مؤمنین اہل ایمان, قوا انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ, واہلیکم, اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ, خداوند عالم کی اس نار سے جو تم نے خود پیدا کی ہے غلط اعمال کر کے. سورۃ تحریم آیت نمبر 16. یہ تربیتی اصول. تربیتی اصول قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں, اور اہل بیت علیہ السلام نے اس کی بہت وضاحت کی ہے. تو ایک تہذیبی, ایک اسلامی تہذیب و تمدن کے اندر تربیتی اصولوں کو بیان کیا گیا ہے. کون کہتا ہے کہ ہم نے یو این او سے چارٹر لینا ہے, یو این او نے ہمیں بتانا ہے, فلانے کسی نے بتانا ہے؟ نہیں, خداوند عالم نے قرآن مجید میں اور خداوند عالم نے اہل بیت کے ذریعے سے ہمیں اصول پہ بیان کیے ہیں, اور ان اصولوں کے مطابق ہم چلتے ہیں. تربیتی اصول میں بہت ری آیات ہیں میرے سائڈ پہ, کیونکہ میں نے اور آیات رکھی ہوئی ہیں تو ابھی وقت نہیں ہے, ورنہ میں ضرور جو ہے وہ تربیتی اصولوں کو بھی بیان کروں میں. تو یہاں پر قرآن مجید نے یعنی بڑوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اہل خانہ, معاشرے کے بڑے, قبیلے کے بڑے, گھر کے بڑے, والدین, اسی طریقے سے نبی علیہ السلام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت علیہ السلام کے بڑے ہیں, بالترتیب ان کی ذمہ داری ہے کہ معاشروں کو تربیتی اصول فراہم کریں, تربیتی موضوعات فراہم کریں کہ وہ تزکیہ کی منزل پر فائز ہوں. اچھا آگے آ جائیے, بہت باتیں ہیں, ابھی وقت نہیں ہمارے پاس. اسی طریقے سے عدالتی اصول. خداوند عالم نے یہ جو عدالت کا مسئلہ ہے, یہ جو عدالت کا قیام ہے, یا اسی طریقے سے یہ جو قوانین بنتے ہیں عدالت سے متعلق, اس کے متعلق اصول بیان کیے ہیں, بہت زیادہ اصول بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک دیکھ لیجئے, کیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للناس ولو. اب یہ اصل بات ہے کہ اے مومنین, سب سے پہلی بات یہ ہو گئی کہ دیکھو ناانصافی نہ کرنا, قسط کے ذریعے سے کام کرو, اور یعنی عدالت کے ذریعے سے کام کرو. اور دوسرا کیا ہے, گواہی جھوٹی نہ دو, گواہی سچی دو. کسی کے خلاف کوئی بات کرنی ہے, بیانیہ دینا ہے, لائک کرنا ہے, کوئی بھی گفتگو کسی سے متعلق کرنی ہے, مومن کے بارے میں, کافر کے بارے میں, کسی کے بارے میں, کائنات کی کسی امر کے بارے میں تم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے, تم نے کوئی گواہی دینی ہے, تم نے کوئی کمنٹ پاس کرنا ہے, تو دیکھو وہ کرنا جو حق ہے. آگے آپ اسلامی تمدن کو دیکھیے, اسلامی خوبصورتی دیکھیے, کیا ولو علی انفسکم, اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو لیکن حق بیان کرو. ولو علی انفسکم, اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو, اول والدین, یا تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اقربا پروری نہیں کرنی, جو حق ہے اس حق کو بیان کرنا ہے, اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے, اگرچہ وہ تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے. والاقربین, اور اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے. کتنی ہی مثالیں, ابھی میں مثالیں نہیں دے سکتا کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس. کتنی ہی مثالیں اہل بیت علیہ السلام نے ان اصولوں کو قائم رکھا ہے. ہم کہتے ہیں نا اہل بیت علیہ السلام نے پھر کیا کیا, اہل بیت علیہ السلام نے دین کو بچا کے رکھا, اپنی زندگی سے, اپنے قول سے, اپنے عمل سے, اپنے فعل سے, اپنے کردار سے, اور اپنی قربانیوں کے ذریعے سے. اگر ہم روایات نہیں پڑھیں جا کے تو کئی دفعہ یہ واقعہ ملتا ہے کہ رسول اکرم امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کی زیرہ تھی,
اور یہودی کسی نے کہا کہ جناب یہ میری ہے. اب جج نے جو ہے جو اس وقت کے جو جج تھے انہوں نے کہا جی امیر المومنین آپ کو جو ہے یہاں پر گواہی دینی پڑے گی, شہادت لانی پڑے گی. شہادت نہیں لائے امیر المومنین, تو وہ امیر المومنین نے کیونکہ اسلامی قوانین کے مطابق اس کی بان رہی تھی, اس کو دے دی, اس کو کہہ دیا بسم اللہ آپ لے لیجیے. اور پھر وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور شرمندہ ہوا اور آ کے واپس دی اس نے اور کہا کہ نہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ کی ہے, لیکن میں حیران ہوں کہ اسلامی اصولوں کا خیال آپ نے کس قدر رکھا ہے. یہودی دیکھیے, یہودی واپس آیا ہے, اس نے دیا ہے. ایام فاطمیہ ہیں, لیکن دیکھیے بعض مسلمان کیسے ہیں کہ جب ہوس آئی ہے حکومت کی تو انہوں نے یعنی کائنات کی عظیم ترین ہستی کو جو ہے وہ ویسے تو اسلامی اصول کو اگر بیان کرے تو بڑا بیان کرتے ہیں, ہم عدالت کرتے ہیں, ہم ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں, لیکن اپنی حکومت کو بچانے کے لیے رسول اکرم دخت رسول کو بھی جو ہے وہ کس مظلومانہ انداز میں انہوں نے توہین الگ کی, جسارت الگ کی, شہید الگ کیا انہوں نے. بہرحال تو عدالتی اصول بھی جتنے بھی ہیں وہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں, بطریق احسن بیان کیے ہیں. ان اصولوں کے مطابق اسلامی تہذیب و تمدن کا قیام ہونا ہے. اسی طریقے سے اگر نفسیاتی اصولوں کی طرف ہم آ جائیں تو اللہ معذرت آج کا درس جو ہے وہ میں چاہ رہا تھا کیونکہ اسلامی تہذیب و تمدن پر بات ہوتی ہے تو کچھ اصول بیان ہونا ضروری ہے. اصول بہت زیادہ ہیں, سینکڑوں اصول ہیں, کم از کم 300 سے 400 اصول ہیں. میں یہاں چند آیات لایا ہوں تاکہ آپ ان آیات سے آشنا ہو جائیں اور اس روش سے آشنا ہو جائیں. آگے دیکھیے نفسیاتی اصول, الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خداوند عالم نے نفسیاتی اصولوں کا ایک بنیادی اصول بیان کیا ہے کہ کائنات میں جہاں چلے جاؤ, جدھر چلے جاؤ, جس نوعیت کی تسکین لینا چاہو لے لو, گیم کے ذریعے سے, ویڈیو گیم کے ذریعے سے, فلموں کے ذریعے سے, تم کائنات میں جہاں سے جہاں چلے جاؤ گے اطمینان قلب اللہ کے ذکر سے ہی ملے گا, اس کے علاوہ ملتا ہی نہیں ہے. اچھا خداوند عالم نے سکون کو غیر الہ کے ذکر میں رکھا ہی نہیں ہے, ڈھونڈ کہاں رہے ہو. جیسے امیر المومنین نے بیان کیا کہ اس دنیا کے اندر سکون ہے ہی نہیں, ڈھونڈتے کہاں ہو. خداوند عالم نے اس دنیا میں سکون رکھا ہی نہیں ہے. سکون ابدی ہے, سکون ابدی ہے اور وہ بھی اخروی زندگی سے مربوط ہے. یہاں ایک چیز ہے ہی نہیں, اس کی تلاش کیا کر رہے ہو. کتنی خوبصورت انداز میں امیر المومنین نے واضح بات بتا دی. یہ جگہ امتحان کی جگہ ہے, یہ جگہ کوشش کی جگہ ہے, یہ جگہ محنت کی جگہ ہے, یہ جگہ سکون کی ہے ہی نہیں. ڈھونڈ کہاں رہے ہو, کہاں سکون ہے یہاں پر. تو نفسیاتی اصولوں میں سورہ رعد آیت نمبر 28 میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اگر سکون چاہتے ہو, اگرچہ اس کی ذیل میں بہت روایات ہیں اور آیات بھی ہیں, لیکن اگر تم سکون چاہتے ہو, اسلامی معاشرہ اگر اطمینان چاہتا ہے, دیکھیے مثال کے طور پر چوری نہ ہو, ڈاکہ نہ ہو, نفسیاتی پریشانیاں نہ ہوں. یہ جو یورپ کے اندر اس ٹائم جو ہے وہ آدھے دنیا جو ہے وہ نفسیاتی امراض کا شکار ہو رہی ہے اور ڈاکٹروں کی فراہمی ہو رہی ہے. بعض ممالک میں وزارتیں بن رہی ہیں جی لوگوں کی جو ہے وہ نفسیات کا مسئلہ حل کرنا ہے اور ان کی سائیکالوجی کو دیکھنا ہے, چاہے وہ فردی سائیکالوجی ہو, چاہے وہ اجتماعی معاملات ہوں, اس کو کیسے سکون پہنچائیں. وہ اللہ کے ذکر کے علاوہ ملنا نہیں ہے. آپ دوائیاں ایجاد کر لیں, آپ جتنے مرضی میتھڈ بنا لیں, اللہ کے ذکر کے علاوہ اس سکون کی فراہمی ممکن نہیں ہے. یہ اللہ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں, یہ اصول ہے. اب اس اصول کے مطابق ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ پنپے گا. آگے دیکھیے سعادت کے اصول. خداوند عالم نے سعادت کا, جہاں یہ اصول باتیں ہوئی ہیں تو سعادت بھی تو ایک امر ہے نا ثقافت کے اندر, کیونکہ ایک ثقافت نے انفرادی طور پر بشر کو, ایک اعلیٰ ثقافت وہ ہے جو انفرادی طور پر بشر کو سعادت فراہم کرے, ارتقاء فراہم کرے, رشد فراہم کرے. یہ ایک بنیادی طور پر اچھی ثقافت وہ ہے, اچھا تمدن وہ ہے جو انفرادی طور پر فرد کو اور اجتماعی طور پر پورے معاشرے کو سعادت بخشے. تو اس سعادت کے لیے خداوند عالم نے اصول بیان کیا. ٹھیک ہے یو این او کے چارٹر میں بھی ہوں گے 4-5 باتیں جو انتہائی فضول باتیں ہیں معذرت کے ساتھ, لیکن اگر قرآن مجید سے پوچھا جائے کہ سعادت کے اصول کیا, بہت زیادہ اصول ہیں, تقریباً 10 سے 12 اصول ہیں جو میں یہاں لکھ کے لایا ہوا ہوں, لیکن ابھی یہاں پر بیان نہیں کر سکتا. تو ایک اصول کیا ہے, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اے بشر جب تم انسان بن کے, جب تم مادی شکل میں اس کائنات میں, اس دنیا میں آئے ہو, تو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ میں فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, میں تمہارے لیے ہدایت بھیجوں گا. تمہیں پیدا کر دیا میں نے, اوکے, اب میں ہدایت بھیجوں گا. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدًى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, جس نے اس میرے احکامات کی, میری وحی کی, میرے اولیاء کی پیروی کر لی وہ کامیاب ہو گیا, اور وہ کبھی نہ ضلالت کا شکار ہوگا, نہ کبھی وہ پریشان ہوگا, اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی نے اس میری ہدایت کی پیروی نہ کی, وہ کبھی بھی سعادت
اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی. سعادت کے اصول قرآن مجید بیان کر رہا ہے، بہت زیادہ ہیں. اگر کبھی آپ کہیں گے سعادت کے یہاں اصول بیان کریں تو میرے پاس لمبی لائن ہے پوری ایک، لیکن جو ہے وہ ابھی یہاں شاید بیان کرنا ممکن نہیں ہوگا. اچھا آگے چلیے، بقا کا اصول. بالآخر انسان بقا چاہتا ہے. دیکھیں انسان کے پاس مال ہے، چاہتا ہے باقی رہے. انسان کے پاس زندگی ہے، چاہتا ہے باقی رہے. انسان کے پاس صحت ہے، چاہتا ہے باقی رہے، ختم نہ ہو. انسان کے پاس انسان کے پاس جو نعمات ہیں انسان چاہتا ہے کہ یہ باقی رہے، یہ بقا ہو اس کا. پوری دنیا آج لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے موت کو ختم کر دے. بقا کا اصول تو خداوند عالم نے بقا کے اصول کو مومنین کے لیے رکھی ہے. جتنا بھی آپ قرآن مجید میں جائیں، خالدین فیہا ابدا، جس کو ہم سادہ سی آیت سمجھتے ہیں، خالدین فیہا ابدا بقا کے اصول کو بیان کرتی ہے. اب اب عموماً صورتوں میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو خالدین فیہا ابدا کے کلمہ نظر آئے گا. خداوند عالم اس کلمے کے ذریعے سے بقا کو بیان کرتا ہے، اور بقا چھوٹی بات نہیں ہے. بقا کا امر، مثال کے طور پر مسرت اور سکون ہم چاہتے ہیں باقی رہے. مثال کے طور پر موت ہمیں نہ آئے. مثال کے طور پر نعمتیں لازوال رہیں، سلامتی ہمیشہ رہے، کامیابی ہمیشہ ہو. یہ عنوان ہے نا ہم جو بشر جو چاہتا ہے. تو یہ بقا کا اصول. وَأَمَّا الَّذِينَ ابیضت وجوہہم، ابیضت وجوہ کو قرآن کے کلمہ ہے، ابھی یہاں وقت نہیں ہے وضاحت بیان کروں. جن کے چہرے سفید ہوں گے، یعنی جنہوں نے اتنے اعمال کیے ہوں گے کہ وہ روشن انداز میں قیامت میں آئیں گے، ان کی بات ہو رہی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. فَفِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. انہوں نے ان کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خداوند عالم نے روشن کر دی ہے. اگر میں آپ کو یہاں سے کچھ چیزیں بیان کروں، مثال کے طور پر سورہ نساء آیت نمبر 57 میں خالدین فیہا ابدا کا کلمہ ہے. اسی طریقے سے سورہ ہود آیت نمبر 108 کے اندر کیا ہے؟ عطاء غیر محدود، خداوند عالم کہہ رہا ہے غیر محدود انداز میں ہم ان کو عطا کریں گے. ابدیت کا عنوان ہے، لا زوال ہونے کا عنوان ہے. خداوند عالم سورہ دخان آیت نمبر 56 میں کیا کرتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ لا یذوقون فیہا الموت الا، لا یذوقون فیہا الموت. خداوند عالم کہتا ہے کہ یعنی موت کا تصور ہی نہیں ہے ان کے پاس. اس طریقے سے مختلف آیات میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا سے یہ راضی ہوں گے، یہ اللہ سے راضی ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا. خالدین یعنی اسلامی ثقافت کے اندر یہ ہمیں معلوم ہو کہ اس دنیا نے ختم ہونا ہے، بقا یہاں نہیں ہے. تو یہاں اس ثقافت میں یہ اصول کار فرما ہے کہ یہاں کے لیے سب کچھ نہیں ہے، یہاں یہ ذریعہ ہے ہم نے ابدی زندگی کے لیے. تو اس ابدی زندگی کے لیے ہم نے فراہم کرنا ہے، بقا وہاں ہے. تو یہ جب امر، یہ جب عنوان اسلامی ثقافت پہ غالب ہوگا تو کون اس دنیا میں رہنا چاہے گا؟ یہ دنیا وہ ہے جہاں سفر کرنا ہو تو کرایہ لگتا ہے. یہ دنیا وہ ہے جہاں سفر کرنا ہو تو جسمانی مرض نہیں ہونا چاہیے. اس دنیا میں پیاس لگتی ہے، اس دنیا میں ہمیں بھوک لگتی ہے، اس دنیا میں ہم اپنے اہداف کو پا نہیں پاتے. رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، کبھی مادی رکاوٹیں، کبھی معنوی رکاوٹیں، کبھی نفسیاتی رکاوٹیں. ہم اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر پاتے. خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے اس دنیا کے اندر، اے بشر تو خلق کرے گا، تو کائنات کی کائنات خلق کرے گا، تیرے ہاتھ میں خلقت دے دوں گا. اس کائنات جیسی ہزاروں کائنات انسان خود بنائے گا. یہ ان اصولوں پر اسلامی معاشرہ قائم ہے. تو تب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم کی زندگی میں مومنین اس دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہتے. امیر المومنین کیا صفت بیان کرتے ہیں مومنین کی کہ یہ مومنین اس دنیا کو جیل سمجھتے ہیں. اگر ان کو اجازت دی جائے تو وہ اپنے ان ابدان کو چھوڑ کے اخروی عالم معنی کی طرف چلے جائیں. وہ ایک منٹ بھی اس دنیا میں نہ رہنا چاہیں، کیونکہ اس کائنات کی لذت کو وہ دیکھ چکے ہیں، اس کائنات کے سرور کو دیکھ چکے ہیں، اس کائنات کی رحمتوں کو وہ دیکھ چکے ہیں، اسی دنیا میں دیکھ چکے ہیں. تو لہٰذا ان اصولوں کی بنیاد پر، چند اصول بیان کیے، ان اصولوں کی بنیاد پر اسلامی معاشرہ بالکل ایک جداگانہ انداز رکھتا ہے. اب اہل بیت علیہ السلام کی اگر ہم اس میں مزید وضاحتیں اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھنا شروع کر دیں تو پھر ہمیں نظر آئے گا، یعنی کمال سے نظر آئے گا ہمیں امیر المومنین. دیکھیں اب سیاسی اصول میں امیر المومنین نے جب کہہ دیا امیر المومنین ان الحکم الا للہ اگر آ گیا، مثال کے طور پر سیاسی اصول میں، اب امیر المومنین ان تمام اصولوں میں آپ کو فرد واحد نظر آئیں گے جو ہر فیلڈ میں کمال مطلق ہیں، ہر ایک امر میں کمال مطلق ہیں. بقا کے اصول کو جائیے نہج البلاغہ میں دیکھیں امیر المومنین نے کیسے بیان کیا ہے اور عملی زندگی میں کیسا تھا. یعنی امیر المومنین وہ شخصیت ہیں کہ کسی نے کہا، آپ نے سنا ہے کسی نے کہا کہ جی خلفاء کی پیروی کر لیں تو آپ کو حکومت دے دیں گے،
جس حکومت کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جا کے مسجد میں خطبہ دیا ہے، جس انہوں نے قربانی دی ہے، حکومت کے لیے نہیں دی، ولایت کے لیے دی ہے. یہ فرق ہے، بہرحال اس کو بعد میں بیان کرتے ہیں. اس کو لینے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ کام کر دیں، تو امیر المومنین کیا جواب دے رہے ہیں؟ جواب سنیے امیر المومنین، آپ نے سنا ہوا ہے، جواب سنیے امیر المومنین کیا کہا کہ اگر تم یہ کہو کہ یہ چونٹی ہے، یہ دیکھیں اسلامی ثقافت یہاں ہے. ہمارے یہاں ایم این اے بننے کے لیے، ایم پی اے بننے کے لیے یہ اہل سنت کی ثقافت ہے. معذرت کے ساتھ یہ معاویہ کی دی ہوئی ثقافت ہے، یہ معاویہ کی دی ہوئی ثقافت ہے کہ وزیر بننے کے لیے چھوٹی چھوٹی جابوں کے لیے ہم منتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فساد کرتے ہیں، بےایمانی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی سیٹ مل جائے، ہم ایم این اے بن جائیں، ہم ایم پی اے بن جائیں. امیر المؤمنین خلیفہ وقت، یعنی کم از کم آج کے کم از کم 25 سے 30 ممالک کے ہیڈ بننے کے لیے ان کے پاس جب آفر آئی ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حقائق ہیں. جب آفر آئی ہے تو کیا کہا کہ فلانا کام کر لیں، تو کہا کہ اگر اس چونٹی کے منہ سے مجھے کہو غاصبانہ انداز میں دانہ لے لوں اور اس کے مد مقابل مجھے تم ان 25 ممالک کی حکومت دو گے تو میں نہیں قبول کروں گا. کیوں؟ ان الحکم الا للہ. یہ ہے تشیع کی ثقافت. ہمارے ہاں نہیں بھاگتے تشیع کے اندر. فکری طور پر، اخلاقی طور پر یہ جرم ہے کہ آپ بھاگ کے اپنی پوسٹ کے لیے، اپنے ایم این اے ایم پی اے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیں. یہ ثقافت نہیں ہے. ہمارے ہاں تنصیب ہوتا ہے، اس کو بعد میں کبھی بیان کریں گے. ہمارے ہاں معذرت آپ نے امیر المومنین کو دیکھ لیا ہوگا، امیر المومنین جب خلیفہ ہوئے ہیں ظاہری طور پر تو الیکشن نہیں ہوئے وہاں پر. معذرت ابھی میں الیکشن اور اس پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا. امیر المومنین نے تنصیب کیا ہے، مالک اشتر جاؤ. مالک اشتر بھاگ کے تو نہیں کہہ رہے امیر المومنین مجھے وہاں کا خلیفہ، مجھے وہاں کا والی بنا دو. کسی ایک فرد نے کہا ہو امیر المومنین مجھے وہاں کا والی بنا دو، نہیں. لیکن اب طلحہ زبیر کو دیکھیں گے مر رہے ہیں فلانی جگہ کے والی بننے کے لیے. ثقافت میں فرق ہے. میں صرف سیاسی بات ابھی کر رہا ہوں. اگر آپ مجھے وقت دیں ایک عنوان پر، اہل بیت کی زندگیوں سے ایک عنوان پر 1 گھنٹے کی گفتگو کم سے کم ہونی چاہیے، لیکن ابھی ہمارے پاس وقت نہیں، ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں. سیاسی اصول دیکھیے، امام حسن علیہ السلام کو دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کو دیکھیے، امام سجاد کو دیکھیے، امام علی رضا کو دیکھیے علیہ السلام کو دیکھیے. سیاست کا عنوان، سیاست کی کتنی دفعہ بنو امیہ اور بنی عباس نے چالیں چلی ہیں کہ اہل بیت کو اپنے سائے میں لائیں، سیاسی عنوان کوئی دے دیں، ان کو دے کے جو ہے وہ ان سے استفادہ کریں. کسی ایک مقام پر آپ کو نظر نہیں آتا کہ اہل بیت علیہ السلام سیاسی چالوں میں آ گئے ہوں. دنیا کے سب سے بڑے سیاستدان ہیں اہل بیت علیہ السلام. جس معنی میں خداوند عالم نے سیاست کہا ہے، جو جس وقت کرنا ہے اس وقت کیا ہے. امام حسن علیہ السلام نے ان مشکل حالات میں ہجرتوں کا سلسلہ شروع کیا، آپ کے سامنے ہے. امام سجاد علیہ السلام نے اس زمانے میں تشیع کو پھیلانے کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں. تو سیاسی اصول ان کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام نے جو کیا ہے وہ تو یعنی بشر سمجھے گی جب وہ پڑھے گی، جب وہ دیکھے گی. جس کو رہبر معظم نے 8-9 جلدوں میں کتاب ہے جس کو اہل بیت علیہ السلام کے سیاسی کارناموں کو بیان کیا ہے. سماجی اصول، آپ سماجی اصول میں اہل بیت علیہ السلام نے کچھ کم بیان کیا ہے. ہمارے پاس نہیں پتہ معلوم وقت کتنا ہے، ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے، معذرت. یعنی اگر آپ، میں ویسے اتنا کہنا چاہوں گا کہ سماجی اصول، اقتصادی اصول، تعلیمی اصول، دفاعی اصول، ان تمام اصولوں کے اندر اہل بیت علیہ السلام نے اس ثقافت کو عملی طور پر زندہ کیا ہے جو قرآن مجید کے سائے میں تھی. ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا. کبھی آپ کو اہل بیت علیہ السلام ان کے قریبی فرد، کبھی کوئی فرد آپ کو ٹینشن میں نظر نہیں آئے گا. کوئی ایک فرد، 12 ائمہ کے تمام اصحاب، تمام گھر والے جو اہل بیت علیہ السلام کے ماتحت ہیں، کوئی ایک فرد آپ نارمل حالات میں چھوڑ دیجئے. ہمارے ہاں تو پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، ہم ٹینشن میں ہیں. پیسہ ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، ہم ٹینشن میں ہیں. لیکن اہل بیت علیہ السلام، حضرت سکینہ چھوڑ دے باقیوں کو، حضرت سکینہ علیہ السلام جو ہے، علیہ السلام، وہ میدان کربلا میں ٹینشن میں نہیں ہے. آپ کو یعنی کوئی ایک فرد کربلا کے اندر کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کہاں لے آئے ہیں، ایسا ایک جملہ نہیں کہا کسی فرد نے. اہل بیت علیہ السلام ٹینشن، ان کے نہ ماننے والے نہ وہ ٹینشنوں میں نہیں آتے. ٹینشن کیا چیز ہوتی ہے؟ واجب ذمہ داری ہے، ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. حضرت علی اکبر نے کیا کہا، حضرت قاسم نے کیا کہا، یہ جملے اسلامی ثقافت کو بیان کرتے ہیں، اسلامی ثقافت کے عملی پہلو کو بیان کرتے ہیں. کس فرد نے کہا ہے؟ حضرت علی اکبر کیا کہتے ہیں، بابا جان بتائیے کہ ہم حق پہ ہیں یا حق، بس اتنی سی بات. یہ بھی شاید ہمارے سمجھانے کے لیے ہوگا، ان کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم حق پہ ہیں یا ہم حق پہ نہیں ہیں. جی ہم حق پہ ہیں، تو ختم بات. پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ ہمیں مار دیں گے، اوکے ٹھیک ہے. ہم زندہ رہیں گے، ٹھیک ہے، اپنی ذمہ داری انجام دیں گے. اس ثقافت کو عوام میں رائج کرنے کی ضرورت ہے.
اس ثقافت کو علماء نے رائج کرنا ہے. الحمدللہ یعنی لبنان کے اندر سید حسن نے اور سید راغب حرب نے اور عباس موسوی نے واقعاً رائج کر دیا ہے. ایک فرد ہے, اس کا پورا گھر تباہ ہوتا ہے, ہنستا ہے وہ بیٹھ کے, مسکرا رہا ہے, کہہ رہا ہے اللہ کے راستے میں دے دیا, ختم بات. جب پیجر کی واقعات پیش آئی ہیں تو کیا ہوا لبنان کے اندر؟ 4000 بندہ اور آنکھیں چلی گئی ہیں, ہاتھ کٹ گئے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. کربلا کے مد مقابل میں ہم نے تو کوئی قربانی نہیں دی. خداوند عالم دعا کرو کہ خداوند عالم ہم سے مزید قربانی لے. اسلامی ثقافت میں تشیع کی ثقافت, اب اس میں بہرحال میں نے جہاں اقتصادی مسائل میں, اقتصادی مسائل میں آپ جائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. اہل بیت علیہ السلام نے اقتصادی اسلامی تہذیب کے اندر اقتصادی فرہنگ کیسے پیدا کی ہے. ہمارے یہاں روایات, ایک مومن دوسری مومن سے اگر اس کی جیب سے نکال لے تو اس کو دکھ نہیں ہوتا. یعنی ایک مومن کی جیب اور دوسری مومن کی جیب ایک جیسی ہے. اہل بیت کی ثقافت یہ ہے. ہمارے یہاں بینک, یہ اہل سنت اور معاویہ کی ثقافت ہے, بینک بیلنس اور پتہ نہیں کیا کیا کیا, یہ حساب ہے پورا. ثقافتی جدا گانا ہے. مکتب اہل بیت کی اقتصادی اور اہل بیت اور صحابہ اور ان کے ماننے والے اور آج کا جو اسلامی معاشرہ ہے, ہمارے یہاں تو بتاتے ہیں اس کا بینک بیلنس 4 ملین پتہ نہیں کیا ہے. کس ثقافت کے رہنے والے ہیں؟ اہل بیت نے تو اجازت ہی نہیں دی. کہتے ہیں امیر المومنین کا قول, کیا قول ہے؟ اقتصادی اصولوں کے ضمن میں بیان کر رہا ہوں. جو تمہاری ضرورت کا تمہارا ہے, جو تمہاری ضرورت کا نہیں وہ تمہارا ہے ہی نہیں. اصل وہ تمہارا ہی نہیں ہے. اتنی آیات, اتنی روایات اس موضوع پر ہیں جس کی حد نہیں ہے. تو لہٰذا صرف آج میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں, اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق, فرامین کے مطابق اور قرآنی آیات کے مطابق اسلامی تہذیب ایک چہرہ ہی اور ہے, ایک عنوان ہی اور ہے, جو بعض جگہوں پر ہمیں نظر آتا ہے اہل بیت کی زندگی میں, اور اس کے بعد ایسا ایسا کم ہوتا ہے. جہاں جہاں اہل بیت علیہ السلام کی قوانین کا نافذ ہو جائیں گے, وہاں کی ثقافت مکتب اہل بیت کی ثقافت ہو جائے گی, جو جنت کی ثقافت ہے. جب اہل بیت علیہ السلام معصوم ہیں تو تقاضا ہے کہ ان کی تعلیمات بھی معصوم ہوں. جب ان کی تعلیمات معصوم ہیں تو تقاضا ہے کہ اس کے نتائج بھی معصوم ہوں اور ثقافت بھی معصوم ہوگی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوشش کی ہے کہ معاملات کو آسانی سے بیان کر پاؤں, اگرچہ اور عنوان تھے ضمن میں بیان کرنے والے, لیکن وقت نہیں ہے ہمارے پاس. انشاءاللہ اس کو آئندہ کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے. میرا دل یہ تھا کہ مثال کے طور پر جو تربیتی عناوین ہے نا, ان تربیتی عناوین کے اندر میں آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی پھر روایات دکھاؤں. جیسے مثال کے طور پر یہاں بیان کر دیتا ہوں, 1 منٹ بیان کر دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر دعائے مکارم الاخلاق, دعائے مکارم الاخلاق میں امام سجاد علیہ السلام نے فردی اخلاقی جو مسائل ہیں اس میں 15 اصول بیان کیے ہیں. فردی گھریلو 10 اصول بیان کیے ہیں, سماجی 15 اصول بیان کیے ہیں, اور اخلاقی اصول, معاشی اصول 6 بیان کیے ہیں. اب اس ضمن میں ان کے ضمن میں روایات بے انتہا کم از کم تحکیم خانوادہ, صرف میں گھریلو معاملہ بیان کر رہا ہوں, صرف یہ 10 اصول بیان ہے. اس گھریلو معاملے میں کم سے کم میرے خیال سے 300 روایات ہیں جو جمع کی گئی ہیں, جس میں معاملات کو پھر کھول کے بیان کیا گیا ہے. اس طریقے سے میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ آداب معاشرت کر کے, یا کتاب العشرہ جو اصول کافی کے اندر ہے, وہاں ان اصولوں کو اہل بیت علیہ السلام نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے, ایک اصل کو الگ الگ. اب الحمدللہ کیونکہ جمہوریہ اسلامی کے اندر, جمہوریہ اسلامی ایران کے اندر حکومت آئی ہے, تو اب ان اہل بیت کے ان قوانین کو, ان اصولوں کو, ان قواعد کو بیان کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے تو کبھی کسی نے بیان ہی نہیں کیا تھا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کوئی حکم ہے, کوئی بات ہے تو ہم حاضر ہیں. بسم اللہ.